ہمیشہ یاد رکھنا، اس بات کے بارے میں ہمیشہ یاد رکھنا، خوشیاں ضرور بناؤ، ضرور بنانی چاہیے، لیکن میرے بھائیو خوشیاں دو طریقے کی ہیں۔ ہم تھوڑا سوچیں، خوشیاں ایک ہمیں اچھا کریں گی، ایک ہمیں برا کریں گی، ایک ہمارے اعمال اچھے بنائیں گی اور ایک ہمارا اعمال بگاڑ دیں گی۔ خوشیاں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، مثال، ہم برتھ ڈے بناتے ہیں، برتھ ڈے، ہم زندگی کو انجوائے کرتے ہیں، زندگی کی خوشی بناتے ہیں، ہم فخر کرتے ہیں کہ ہم اتنے سال کے ہو گئے، اتنے سال کے ہو گئے۔ تھوڑا تم ذرا یہ غور کرو، ہم اتنے سال کے تو ہو گئے، لیکن ہمارا اتنے سال کا ہونا مقصد کیا تھا؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ سوچو ذرا۔ ہم خوشی تو بناتے ہیں کہ بھائی آج میں فلاں سال کا ہو گیا، ایگزامپل 10 سال کا ہو گیا، 20 سال کا ہو گیا، آج میں 30 سال کا ہو گیا۔ میں ہر سال اپنا برتھ ڈے بناتا ہوں، میں خوشی بناتا ہوں۔ خوشی میں کس چیز کی بناتا ہوں؟ کس چیز کی؟ میں مرنے کے قریب ہو رہا ہوں اس چیز کی؟ میں ناکامی کی طرف دوڑ رہا ہوں اس چیز کی؟ یا میں نے بچپن کو نکال دیا اس چیز کی؟ یا جوانی سے ہٹ کر میں بڑھاپے کی طرف دوڑ رہا ہوں اس چیز کی؟ کس چیز کی میں خوشی بنا رہا ہوں بتاؤ؟ کیا میں نے دنیا کے چین سکون حاصل کر لیے؟ کیا دنیا کو اپنے قابو میں کر لیا؟ کیا میرا کنٹرول میرے اوپر بالکل ایسے ہے جو میں چاہوں وہی ہوگا؟ کیا میں چاہوں بڑھاپا نہیں آئے، جوانی نہیں جائے، بچپنا اب جو ہوا سو ہوا، اب میں جو چاہوں گا وہی ہوگا؟ کہ یہ کنٹرول میرے اوپر ایسے ہی اب؟ بتاؤ، بچپنے کی یادیں ہم جس طرح کی زندگی جینا چاہیں اب ایسے کر سکتے ہیں؟ ہم خوشی کس چیز کی بنا رہے ہیں؟ یہ جو ہمیں زندگی ملی ہے، اے ایمان والو تھوڑا غور کرو، تھوڑا سوچو، یہ جو ہمیں زندگی ملی ہے یہ معمولی نہیں ہے، یہ کھیل تماشے کی طرح نہیں ہے زندگی کہ جس طرح انجوائے کو من کیا اسی طرح انجوائے کیا، جس طرح دل چاہا اسی طرح بتایا، جو ہم نے سوچا وہ ہم نے کر لیا۔ یہ زندگی ایسی نہیں ہے، ایسی نہیں گزارنی ہے۔ اس زندگی کا بہت بڑا مقصد ہے، بہت بڑا مقصد ہے۔ ہم برتھ ڈے بنائیں، کوئی دقت نہیں ہے، لیکن دقت یہاں آتی ہے کہ ہم نے اس کو عام کر دیا۔ ہر انسان خوشی مناتا ہے، عیاشیاں کرتا ہے، حرام کام کرتا ہے، غلط کرتا ہے۔ اگر تمہیں برتھ ڈے بنانا ہے تو برتھ ڈے بناؤ، کس نے منع کیا ہے؟ برتھ ڈے بناؤ، آج میری 1 سال پوری ہو گئی، اے میرے اللہ میں نے جو بھی کچھ غلطی کوتاہی کی ہے مجھے معاف کر دے، میں نے تجھے ناراض کیا ہے تو مجھے معاف کر دے، مجھ سے راضی ہو جا۔ اس پر غم یہ ہونا چاہیے، غم یہ ہونا چاہیے کہ میری پیچھے کی زندگی جو گزری ہے میں نے اس میں کیا کیا ہے، مجھے کیا کرنا تھا۔ چلو دنیا کی طرف نہیں دوڑا، تھوڑا دنیا کو حاصل کر لیتا، یعنی دنیا کو ایسا بنا لیتا کہ مجھے آگے آنے والے مستقبل میں، آگے آنے والے فیوچر میں، آگے آنے والی زندگی میں میرا نقصان نہ ہو، نہ میرے جسم کو تکلیف ہو، نہ میری روح کو تکلیف ہو، اور نہ مجھے کوئی مصیبت آئے۔ ایسے زندگی گزارتا، یعنی دنیا بھی بناتا، دنیا کی بھی محنت کرتا، اور اس کے ساتھ اپنی آخرت بھی تیار کرتا، اللہ کو بھی راضی کرتا، اپنا اعمال بھی پورے کرتا، اللہ کے حکم پر بھی چلتا، نبی کی سنت بھی اپناتا، اپنی زندگی ایک ایمان والی بتاتا۔ ایسے بھی کرتا۔ غم ہو کہ ہم نے زندگی میں کیا کیا ہے، پیچھے دیکھو، دیکھو ہم ہر سال خوشی بنا رہے ہیں، سارے حرام کام کر رہے ہیں، سارے غلط کر رہے ہیں، گانے بجا رہے ہیں، ناچ گانے ہو رہے ہیں، ڈی جے بج رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، اور خوشی بنا رہے ہیں ہم فلاں سال کے ہو گئے، فلاں سال کے ہو گئے۔ ارے میرے بھائیو، اللہ نے نہ جانے کس کی زندگی کو کتنا لکھا ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ذرا سوچو تو صحیح، جو ہم برتھ ڈے بنا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ ہمارا آخری برتھ ڈے ہو اور ہم اس میں توبہ نہ کر پائیں، ہم معافی نہ مانگ پائیں۔ یہ زندگی، اس میں تو کچھ نہیں کر پائے، اس کے پیچھے دوڑے، یہ ہاتھ نہیں آئی، تو وہ بغیر دوڑے کیسا ہاتھ آ جائے گی بتاؤ؟ اس زندگی کے پیچھے، اس دنیا کے پیچھے ہم بہت دوڑے، بہت دوڑے، جو ہم سے ہوا ہم نے وہ کیا،
رات دن ایک کیے جب بھی دنیا ہاتھ نہیں آئی۔ اور میرے دوستو ذرا سوچو وہ آخرت کی زندگی بغیر اس کے پیچھے دوڑے، بغیر اس کی فکر کیے، بغیر اس کی تیاری کیے، بغیر اس کے بارے میں سوچے وہ ہمارے ہاتھ کیسے آ جائے گی؟ بتاؤ، آ جائے گی ہمارے ہاتھ؟ ہم خوشی بناتے ہیں، برتھ ڈے بناتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم سے کتنے سارے اعمال چھوٹ گئے۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے اس سال بھی کچھ نہیں کیا، ہم نے اس سال کو بھی ایسے ہی ضائع کر دیا۔ میرے رب کی قسم ہمیں اس چیز کا غم ہوگا۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں، تھوڑا غور کرو اس بات کے بارے میں۔ انسان کی زندگی 70-80 سال کی ہے، چلو حتیٰ کہ 100 سال میں انسان ایسا ہو جاتا ہے کہ اگر وہ دنیا کو نہ چھوڑے تو اس کے اپنے کہتے ہیں کہ یہ چھوڑ ہی دے تو زیادہ بہتر ہے، یہ دنیا کو چھوڑ ہی دے تو زیادہ بہتر ہے، دل کو سکون ہو، راحت ہو، ہاں ہم ٹینشن فری ہوں۔ یہ خود تو پریشان ہوتا ہے، ہمیں بھی پریشان کرتا ہے۔ 100 سال میں انسان ایسا ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو ذرا تم تھوڑا غور کرو، مثال کے طور پر انسان کی زندگی 70-80 سال ہے۔ 70-80 سال میں ہم نے ہر سال برتھ ڈے بناتے میں، خوشیاں بناتے میں، حرام کام کرتے ہیں، میں نہ جانے کیسے زندگی بتاتے میں، ہم نے ہر سال ایسے گزار دیا۔ ہم خود اپنے گریبان میں جھانکے خود اپنے بارے میں سوچیں کہ میں نے زندگی کیسے گزار دی، کیسے گزاری ہے۔ سوچیں ہم تو ہر سال میں برتھ ڈے بناتا ہوں، میرا ایک سال گزر رہا ہے، نکل رہا ہے، میری زندگی سے ختم ہو رہا ہے، میری زندگی سے ایک سال ختم ہو رہا ہے۔ مجھے اس چیز کا غم نہیں ہے کہ میری زندگی سے ایک سال ختم ہو رہا ہے، لیکن مجھے غم اس چیز کا ہوگا کہ 60 یا 70 سال کی میری زندگی ہے، 70 یا 80 سال کی، اس سے سال نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں، ایسے گزر رہے ہیں، مجھے غم نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن اگر میرے پاس 70 یا 80 ہزار روپے ہوتے، 60 یا 70 ہزار روپے ہوتے، اگر ایک ہزار روپے ایسے ضائع ہو جائیں، ایسے خراب ہو جائیں، یعنی کوئی کام نہیں آئے، ایسے اٹھ جائیں، دل دکھتا ہے نہ دکھتا ہے؟ کتنا دل دکھتا ہے، ارے یار 1000 روپے یہاں چلے گئے، 1000 ایسے اٹھ گئے، 1000 ویسے اٹھ گئے، میں نے ان کا کچھ نہیں کیا، ان سے میرا کوئی فائدہ نہیں ہوا، مجھے کوئی پروفٹ نہیں ہوا، میں کچھ نہیں کر پایا۔ ارے میرے دوستو دیکھو تو صحیح، ہمیں 1000 روپے کا غم ہوگا، 60 یا 70 ہزار روپے بھی اٹھ گئے، ہمیں کتنا غم ہوگا، ڈپریشن میں آ جائیں گے، ٹینشن میں پڑ جائیں گے۔ ہم پھر سوچیں گے ان پیسوں کے بارے میں، فکر مند ہوئیں گے کس طرح ان کی پورتی ہو، کس طرح انہوں کو پورا کیا جائے۔ ان سے کوئی ہمیں فائدہ نہیں ہوا، کوئی بینیفٹ نہیں ہوا۔ ہمارے پاس ایک طرف 60-70 سال کی زندگی ہے، ہم ہر سال کو برباد کر کر، ہر سال برتھ ڈے بناتے ہیں، خوشی بناتے ہیں، اس کو برباد کر کر فکر مند بھی نہیں ہوتے، سوچتے بھی نہیں ہیں۔ اور 60 یا 70 ہزار روپے وہ اٹھ رہے ہیں، ایک ہزار روپے کا ہم غم بنا رہے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کو 1000 روپے کی بھی نہیں لگائی ہے، ہم نے اپنی زندگی کی ایک سال کو 1000 روپے کی بھی نہیں لگائی ہے۔ میرے دوستو دیکھو تو صحیح آج ہماری عقل، کیا زندگی اتنی سستی ہو گئی؟ کیا ہم اتنے سستے ہو گئے؟ جس ایمان والے کی قیمت اللہ نے اتنی لگائی، میں آپ کو کس طرح بتاؤں، ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے میرے بھائی۔ ہم نے اپنا آپ کو کتنا سستا کر لیا، اپنا آپ کو ہم نے کتنا غافل کر لیا اس دنیا میں، اتنے دھوکے میں آ گئے کہ ہم پر اثر ہی نہیں ہوتا ہے باتوں کا۔ دل اتنا سیاہ ہو گیا ہے کہ ایمان کی چوٹ ہی نہیں لگتی ہے کہ اے ایمان والو کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے، آخر ایسے کیوں ہو گئے؟ سوچو تو صحیح، تھوڑا سوچو تو اس بات کے بارے میں، آخر ایسے کیوں ہو گئے؟ کیا ہماری زندگی کی ایک سال 1000 روپے کی بھی نہیں ہے؟ 1000 روپے ہمارے ضائع ہو رہے ہیں، 1000 روپے ہمارے ایسے جگہ لگ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، صرف نقصان کے سوا ہمیں ان کا غم ہو رہا ہے، اور ہماری ایک سال ایسے گزر رہی ہے، ایسے بیت رہی ہے، ہمیں اس کا کوئی افسوس نہیں ہوتا کہ کس طرح گزر گئی، ہم کس ہلاکت کی طرف دوڑ رہے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے۔
ہمیں سب پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ ہمیں موت دے گا، پھر اللہ ہمیں زندہ کرے گا، پھر اللہ ہمیں اپنے سامنے کھڑا بھی کرے گا، اللہ پھر ہم سے حساب کتاب بھی کرے گا، پھر جنت جہنم کا فیصلہ بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری دنیا کو بنایا ہے، سب کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ یہ ہونا ہے، اور ہم انجان ہیں۔ ہم سوچتے ہیں ہمارے ساتھ نہیں ہونا ہے، کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا ہم اللہ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا اللہ ہمیں نہیں دیکھتا ہے؟ کیا اللہ ہم سے باخبر نہیں ہے؟ بتاؤ۔ یا جس طرح ہم نے اپنی زندگی کی قیمت، اپنی ایک سال کی قیمت 1000 روپے کی بھی نہیں لگائی، کیا ہم نے اپنی قیمت کو انسانوں میں بھی نہیں جوڑا؟ اپنے آپ کو انسانوں سے بھی میچ نہیں کیا کیا؟ سوچو تو صحیح۔ آج ہم نے اپنی قیمت کو بھلا دیا، آج ہم نے اپنے مقصد کو بھلا دیا۔ میرے بھائیو، ہماری زندگی ایسی تو نہیں تھی جیسے ہم نے بنا لی ہے، اور ہمیں ایسی اللہ کی قسم گزارنی بھی نہیں تھی۔ غیروں کے طریقے پہ زندگی ہمیں نہیں گزارنی تھی۔ ہمارا مقصد بننا تھا، ہماری زندگی کو سنورنا تھا، ہمیں نیک راہ پر چلنا تھا، ہمیں نبی کی سنت کو فالو کرنا تھا، اللہ کے حکم کو اپنانا تھا، ہمیں ایک اچھا اور نیک متقی پرہیزگار انسان بننا تھا۔ لیکن ہم کچھ بھی نہیں کر پائے، کچھ بھی نہیں کیا ہم نے ہر چیز کو بھلا دیا، ہر راہ کو چھوڑ دیا، ہر اچھے کام کے حکم کو توڑ دیا۔ ہم نے سارے وہ کام کیے جو غیر کرنے لگے، ہم نے ساری زندگی عیاشیوں میں گزار دی، ساری زندگی حرام کام میں گزار دی، ساری زندگی دنیا کے پیچھے گزار دی، ساری زندگی دوڑتے 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 آج اس عمر پر جا پہنچے ہیں، اس عمر پر جا پہنچے ہیں کہ ہمارے جسم نے جواب دے دیا کہ اب ہمارے بس کی نہیں ہے۔ اب آنکھوں کو دکھنا کم ہو گیا ہے، ٹانگوں سے کھڑا ہونا کم ہو گیا ہے، ٹانگوں میں کمزوری آ گئی، شریر یہ جوان تھا اب جھریوں میں بدل گیا، بڑھاپے میں تبدیل ہو رہا ہے۔ اب زندگی گزر رہی ہے، بس جیسے ہی چلتی چلی جائے، اب ایسے ہی ٹھیک ہے، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ہم نے اپنا آپ کو اتنا مشغول کر دیا، اتنا غافل کر دیا کہ ہم نے اپنے مقصد کو ہی بھلا دیا، ہم نے اپنی قیمت کو ہی بھلا دیا، ہم نے اپنے آپ کو خود برباد کیا ہے، اپنی عزت کو خود تباہ کیا ہے۔ ہاں، اپنے ایمان کے کمزور ہم خود ہوئے، کسی اور نے نہیں کرا ہمیں کمزور، ہم خود ہوئے، کیونکہ اللہ نے ہمیں عقل دی تھی، سمجھ دی تھی، ہم سوچ سکتے تھے، ہم اپنی زندگی کو بدل سکتے تھے، لیکن ہم نے نہیں سوچا، ہم نے نہیں بدلا، ہم اوروں کی باتوں میں یا کر رہے۔ آج دیکھو، آج خوشیاں بناؤ خوشیاں، لیکن ایک وقت آئے گا، یاد رکھنا، ایک وقت آئے گا سب تنہا چھوڑ دیں گے، جب مصیبت میں کوئی ساتھ نہیں دیتا۔ آج برتھ ڈے بناؤ، خوشیاں بناؤ، عیاشیاں کرو، حرام کام کرو، پارٹیاں کرو، کچھ بھی کرو، تمہارے ساتھ ہیں، لوگ ہیں تمہارے ساتھ، لیکن ذرا برا وقت تو آئے، تمہیں ضرورت تو پڑے کسی کی، میرے رب کی قسم، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی ساتھ نہیں دے گا، اور ہم نے اللہ کو ہی ناراض کر رکھا ہے، ہم نے اپنی ایمان والی زندگی کو ہی بھلا رکھا ہے، ہم اللہ کے حکم کے خلاف ہو کر بیٹھے۔ دیکھو تو آج ہماری عقل۔ میرے دوست، میرے بھائی، میرے پیارے، اللہ کا واسطہ زندگی کو سمجھ۔ 1000 روپے کی 1 سال نہیں ہے تیری قیمت ہمارے تیرے اللہ نے بہت زیادہ لگائی ہے۔ یہ دنیا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ دنیا ہماری برابر کی قیمت نہیں رکھتی۔ ہمارے اللہ نے قیمت لگائی ہے 7 زمین 7 آسمان سے زیادہ افضل، ایک ایمان والا بہت افضل ہے۔ باتیں ہمیں سننے میں ایسی لگتی ہیں، ہم سوچتے نہیں ہیں میرے رب کی قسم کل بہت سخت معاملہ ہونے والا ہے۔ یہ ہم اپنی آنکھوں سے جو دیکھ رہے ہیں نا، تم مجھے دیکھ رہے ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، یہ آسمان، یہ زمین، یہ دنیا، یہ گھر مکان، یہ ہمارے سامنے جو نظر آ رہے ہیں، بس یہ دکھ رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سسٹم ہے، بہت بڑا سسٹم ہے۔ ہم نہیں دیکھ رہے کہ ہمیں فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے الفاظ لکھے جا رہے ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کس نیت سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ہر ایک گناہ لکھا جا رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے۔ ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ ہمیں موت بھی دیکھتی ہے، موت کا فرشتہ بھی ہمیں دیکھتا ہے۔ ہم نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم کسی کی نگرانی میں، کس کی نگرانی میں؟ فرشتے کی نگرانی میں۔ ہم اللہ کی اور مخلوق دیکھتی ہے، ایک بہت بڑی زندگی، جو ایک بہت بڑا ہمارے پیچھے سسٹم چل رہا ہے، کہ ایک بہت بڑا پروسیس پورا ہونا ہے، کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ایک بہت بڑا پروسیس ہونا ہے۔ ہمیں اس طرف دوڑنا ہے،
اس طرف چلنا ہے، اس زندگی کی تیاری کرنی ہے، ہمیں اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ ہم اس کو بھلا کر بیٹھیں۔ ابھی ہمیں بہت بڑے پروسیس کو پورا کرنا ہے میرے بھائیوں۔ کس دھوکے میں ہو؟ ان عیاشیوں سے، ان حرام کاموں سے، غلط راہوں سے اپنے ناطے توڑو، اپنے آپ کو نکالو، ان غفلتوں سے، ان گمراہیوں سے بچاؤ اپنے آپ کو، ورنہ اس لامحدود زندگی میں کہیں ناکام نہ ہو جائیں۔ ابھی بہت کڑے منظر دیکھنے ہیں، بہت خوفناک راہوں سے گزرنا ہے۔ ارے میرے بھائیوں، کس دھوکے میں ہو، کن غفلت میں ہو؟ دیکھو تو صحیح، ہم کیوں نہیں سمجھتے ہیں، کیوں نہیں سمجھنا چاہتے ہیں؟ آج ہمیں کیا ہو گیا ہے، کیوں نہیں سمجھتے ہیں بتاؤ؟ ہم ابھی ملک الموت کا سامنا کریں گے، اس جسم سے روح کو نکلتا دیکھیں گے، اس اندھیری کوٹری کو دیکھیں گے، لوگ ہمیں نہلائیں گے، ہم ہاتھ بھی نہیں ہلا پائیں گے، غسل دیں گے، ہم کچھ کہہ بھی نہیں پائیں گے۔ کس نے ہمارے ساتھ کیا کیا، کس نے کیا نہیں کیا؟ ہاں یاد رکھنا، انسان کا اگر ایک بال بھی سوکھا رہ جائے تو غسل نہیں ہوتا۔ ساری زندگی تم نے دنیا میں گزار دی، اب دنیا کو چھوڑنے کا وقت آ گیا اور قبر میں لے کر جا رہے ہیں، کہیں سے سوکھے رہ گئے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہاں سے سوکھا ہے، غسل نہیں ہوا ہے، نہیں کہہ سکتے تم اتنا بھی۔ پھر کیا حال ہوگا سوچو؟ پھر تم دیکھو گے کہ لوگ تمہیں اپنے ہاتھوں سے اٹھائیں گے، تمہیں قبر تک پہنچائیں گے، اندر لٹا لیں گے، اپنے ہاتھوں سے دبائیں گے۔ بہت بڑا پروسیس دیکھنا ہے۔ پھر وہ گھڑا، وہ گھڈا، وہ قبر، یا تو جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہونی ہے، یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہونا ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی کیسی ہے دیکھیں، پھر ہمیں اس قبر سے اٹھایا جائے گا، ہاں اعمال والے دن حشر کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا، پھر پونچھ ہوئے گی، پھر بہت بڑی زندگی کا فیصلہ ہوگا، جس سے ہم انجان ہے۔ ارے میرے بھائیوں، ان خوشیوں کے پیچھے نہ دوڑو جو مختصر ہے، جو ختم ہونے والی ہیں، جو ختم ہونے والی خوشیاں ہیں، ان کے پیچھے نہ دوڑو، اس زندگی کی تیاری کرو۔ یہ برتھ ڈے، یہ حرام ریلیشن، یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ، یہ آج کی چند خوشی، چند لذت، ارے بھلا وہ ہوشیار عقل مند ہے جو چند وقت کی لذت کے لیے، چند خوشیوں کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر دے، اپنی آخرت کا سودا کر دے، اپنی اس جنت کا سودا کر دے؟ یہ بھلا ایمان والا، یہ سمجھدار ہے؟ بتاؤ، جو اپنے ایمان کا سودا کر دے سمجھدار ہے؟ ارے ہوش میں آؤ، ان چیزوں سے راضی نہ ہو۔ اگر سمجھ رکھتے ہو ان چیزوں سے راضی نہ ہو میرے بھائیو، تھوڑا غور کرو۔ بہت بڑی زندگی کا بھی ہمیں سامنا کرنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، اس قبر کی تیاری کرنی ہے، حشر کی تیاری کرنی ہے، زندگی کا جواب دینا ہے۔ اور اپنی زندگی دیکھو آج کیسے گزر رہی ہے۔ اللہ سے معافی مانگو، اللہ کو راضی کرو، اللہ کے حکم پر چلو، اگر کچھ سمجھ رکھتے ہو۔